بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بھائیوں، پچھلا جمعۃ المبارک آیت الکرسی کے فضائل اور اس کی اہمیت پر تھا، اور اس خطبہ کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آخری دو صورتیں قرآن مجید کی، جن کو سورۃ الفلق، سورۃ الناس کہا جاتا ہے، اور انہی دو صورتوں کا نام معوذتین ہے۔ معوذتین کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والی۔ معوذہ ایک صورت، معوذتین دو صورتیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید سارا کا سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا فضیلت والا، اور اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہی تاکید کی ہے۔ سارا قرآن مجید فضیلت والا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ قرآن مجید، پچھلی جو کتابیں ہیں تورات، زبور و انجیل، ان کے بدلے میں اور اس سے زیادہ بھی عطا کیا ہے۔ فرمایا تورات کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے طوال صورتیں عطا کی ہیں، زبور کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معین صورتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں، اور انجیل کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے مثانی صورتیں مجھے عطا کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مفصلات صورتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فضیلت دی ہے زیادہ دے کر۔ گویا کہ قرآن مجید جو ہے اس کے 4 حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔
پہلا حصہ جو ہے وہ طوال صورتیں، وہ جو لمبی صورتیں ہیں وہ 7 صورتیں ہیں طوال، سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ انفال اور سورۃ توبہ اکٹھی، ان کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی۔ یہ طوال صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں، ان میں بہت سارے احکام جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ تورات کے بدلے اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ اور اس کے بعد معین صورتیں ہیں۔ معین کا مطلب ہوتا ہے 100 آیات، 100 سے یا زیادہ آیات والی، یا یوں سمجھ لو 100 سے 200 آیات تک جن کی آیات ہیں ان کو معین صورتیں کہتے ہیں۔ وہ سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک وہ معین صورتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زبور کے بدلے عطا کر دی۔ اور اس کے بعد مثانی صورتیں، وہ نمل سے لے کر حجرات تک جو ہیں، یہ فرمایا مثانی صورتیں، بار بار دہرائی جانے والی، یہ پہلی سے کچھ چھوٹی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جو مفصل صورتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زائد عطا کر دی ہیں، ان کے ساتھ مجھے فضیلت عطا کی، اور وہ سورہ قاف سے لے کر سورۃ ناس تک ہے۔ یہ 4 حصے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے خود بیان فرمائے ہیں۔ مفصلات صورتیں اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں اور بار بار ان کے درمیان فصل ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے 2 صورتیں پڑھی ہیں، درمیان میں بسم اللہ پڑھی ہے، تو بسم اللہ کے ذریعے جو ہے وہ فصل ہوتا ہے، ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفصل صورتیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جن صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ فضیلت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان مفصلات میں یہ 2 صورتیں بھی ہیں، آخری صورتیں، معوذتین، پناہ دینے والی صورتیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ نام لے لے کر جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے معوذتین صورتیں اتار دیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں سے اکتفا کرتے تھے، یہ صورتیں پڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں انسان آتا رہے، بار بار یہ کہتا رہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کو اپنی پناہ میں ہی رکھتے ہیں۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کل کہہ کر دعائیں سکھلائی گئیں، ان میں سے ایک یہ بھی سکھلائی گئی، قُل رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین وَاعوذ بِکَ رَبِّ ان یحضرون۔ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کی اکساہٹوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یا اللہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کل کہہ کر جو ہے یہ تعوذ بھی سکھلایا ہے۔ اور ویسے قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھنے لگو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن مجید پڑھنے کی ابتدا کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان مردود سے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ اس میں وہ چیز بھی آ گئی من ہمزات الشیاطین، من ہمزہ، شیطان کے اکساہٹ، اس سے، اس کے شعروں سے، اس کی آوازوں سے یہ نام لے کر اس کی پناہ جو ہے وہ مانگی جاتی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں تو شیطان کی دخل اندازی جو ہے وہ نہ ہو۔ اور یہ تعوذ پڑھنا جو ہے قرآن مجید سے پہلے فرض ہے۔ بسم اللہ اگر نہ پڑھیں، صرف تعوذ پڑھ لیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تعوذ کے بغیر آپ نے گناہ پڑھا تو پھر گناہ گار ہوں گے۔
اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض اور ضروری اور لازمی ہے۔ تو اس طرح میرے محترم بھائیوں، اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں انشاءاللہ رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ استعاذہ۔ استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ یہ پناہ مانگنا جو ہے یہ انسان کے لیے عبادت ہے۔ اللہ سے اگر وہ پناہ مانگتا ہے تو یہ عبادت کر رہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو عبادت میں مصروف ہے، یہ زبانی عبادت ہے۔ کہہ رہا ہے قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین تو عبادت میں مصروف ہے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جو پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب۔ اب بار بار اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بار بار اعوذ کا لفظ آ رہا ہے نا، اعوذ کا بار بار یعنی ہر لفظ کے ساتھ پناہ مانگی جا رہی ہے۔ عذاب قبر سے پناہ، عذاب جہنم سے پناہ، من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ، یا اللہ پوری زندگی کے فتنے سے پناہ، یا اللہ مرنے کے فتنے سے پناہ، یا اللہ قرض کے فتنے سے پناہ، یا اللہ کوئی چٹی توان نہ پڑ جائے اس کے فتنے سے پناہ۔ یہ ساری پناہیں جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کے اندر مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی بڑی اچھی دعا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ بھی موجود ہے، لیکن ربی جعلنی پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں کی کہ یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ ہاں آپ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو دعا پڑھنا چاہو وہ مانگ لو، تو اس اختیار میں ہم یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اپنا اختیار، پڑھ لیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اور بھی پڑھ سکتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن جو ہے وہ تعلیم دی ہے، وہ دعائیں اور ہیں۔ یہ جو میں نے پڑھی ہے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلا دو جو میں نماز کے اندر پڑھا کروں، تو محمد الرسول اللہ سے یہ دعا جو ہے وہ تعلیم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی دعا جو ہے وہ ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ بلا شبہ ربی جعلنی بھی پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، بڑی جامع دعا ہے وہ بھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پڑھیں آپ پڑھ سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پڑھیں یہ بھی۔ لیکن یہ تعوذ والی، آج چونکہ میرا موضوع بھی یہ ہے، یہ تعوذ والی دعا جو ہے لازمی یاد کریں اور یہ پڑھا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ استعاذہ جو ہے پناہ مانگنا یہ عبادت ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے مستعاذ بھی، جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جس سے پناہ انسان جس کی پناہ میں آتا ہے وہ۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جو ہے وہ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اور دیو داتاؤں کی پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بیک کنی کی۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ بہت سارے انسان وہ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس وجہ سے جن جو ہے وہ سرکش ہو گئے اور جنوں نے نقصان دینا شروع کر دیا انسانوں کو، وگرنہ پہلے انسانوں کو وہ نقصان نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں یہ بات واضح کر دی، اور حدیث میں موجود ہے کہ جب لوگ جاتے، قافلہ جاتا یا کوئی انسان جاتا تو کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو وہاں جا کر کہتے یا سید وادی الجن، یا اس قسم کے اور لفظ کہ جنوں کی وادی کے سردار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، آپ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ تو یہ پناہ غیر اللہ کی مانگنا جو ہے یہ حرام ہے،
جن کی ہو یا کسی بھی نیک آدمی کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا طریقہ جو ہے ہمیں بتا دیا ہے کہ پناہ کس کی پناہ میں آنا ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک باری تعالیٰ ہے جس کی پناہ میں آپ نے آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو پناہ دے سکے یا آپ اس کی پناہ میں آ سکیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے جتنی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں پناہ کے لیے، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے پناہ مانگی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا ہے کہ انسان ہر مشکل کے لیے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آئے۔ ہم، حزن، ایک انسان کو فکر ہوتی ہے، لاحق ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، وہ ہم ہے۔ اس طرح غم جو ہے کسی بھی قسم کا، وہ بھی اس کے لیے علیحدہ لفظ بولا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ یا اللہ عاجزی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ سستی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک بندہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو سستی آڑے آ جاتی ہیں، فرمایا یہ بھی اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سستی دور کرے گا۔ والجبن والبخل، بزدلی جو ہے انسان کے اندر، آج کیا معاملہ ہے مسلمانوں کے اندر، یہ بزدلی ہی تو ہے جس کی وجہ سے مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کی ہے کہ بزدلی سے بھی اللہ کی پناہ میں آیا۔ والبخل، مال نہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خصوصی طور پہ ہاتھ روکنا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات خیرات جو ہے اس سے ہاتھ روک لینا، یہ بخل ہے۔ آپ لوگ عمومی طور پہ کہتے ہیں یہ آدمی بخیل ہے، وہ معنی صحیح نہیں آپ بولتے۔ بخیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنجوس۔ آپ حاسد کو بخیل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بخیل کا معنی ہوتا ہے کنجوسی کرنے والا۔ اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہے، حلال کی روزی کما کر، اور اسی میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے۔ اگر صاحب نصاب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا بھی لازمی اور ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ بھی پناہ مانگو من البخل، یا اللہ کنجوسی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ واعوذ بک من غلبۃ الدین، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ قرضے کا مجھ پر غلبہ نہ ہو جائے۔ وقہر الرجال، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ آدمیوں کا قہر مجھ پر نہ اترا ہے۔ آدمیوں کا قہر کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی بسا اوقات لوگوں کے دشمن جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی تو ظلم کرنا اس پر شروع کر دیتے ہیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو دشمن قہر رجال جو ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دوسری چیز ہے، ایک تو استعاذہ میں نے کہا نا، یہ استعاذہ عمل ہے، فعل ہے جو ہم نے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اپنے زبان سے جو ہے لفظ ادا کرنے، یہ استعاذہ ہے۔ اور مستعاذ بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ غیر اللہ کو مستعاذ بھی بناتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ مستعاذ بھی صرف ایک ذات وہ میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ذات ہے مستعاذ بھی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور ایک لفظ ہے مستعاذ منہ، جس کے بارے میں پناہ مانگنا ہے۔ اور مستعاذ منہ ایک نہیں ہے، وہ بے شمار چیزیں ہیں، جیسے کہ پہلے جو ہے دعا میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ پناہ، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، جن سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ وہ کچھ چیزیں تو پہلے بیان ہو گئی ہیں جو میں نے کی ہیں، وہ ساری مستعاذ منہ ہیں۔ ایسی کچھ چیزیں جو ہیں مستعاذ منہ اس صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے ان کو معوذتین کہتے ہیں کہ اللہ سے پناہ دینے والی صورتیں۔ اور ان میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ قل، وہی انداز جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکماً اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، کہہ دیجیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔
رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس صبح ہونے کی، اس وقت کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وقت کے رب کی فرمایا پناہ مانگو۔ ایک تو اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، اس کا رب بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اس رب سے ہی پناہ مانگی۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ سب سے جامع تو یہی لفظ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے چیز پیدا کی ہے نا، اس کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب میرے محترم بھائیوں، ساری چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، سب چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو بری تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہیں، اور ان کی تکلیف سے پناہ مانگنا یہ بھی اللہ نے ہی تعلیم کیا ہے۔ من شر ما خلق، جو بھی اللہ تیری مخلوق ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور ان مخلوق میں سے ایک مخلوق یہ تھی لیکن الگ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات جو ہے خصوصی طور پہ اس لیے بیان کیا کہ بہت ساری جو ہے نا جرائم رات میں ہوتی ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی ابتدا ہونا، کفو صبیانکم، اپنے بچوں کو روک لیا کرو، گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو، اور اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، چیزیں جو ہیں وہ ڈھانپ دیا کرو۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رات سے ہی یہ تعلیم دے دی ہے، اور فرمایا اس وقت جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ زیادہ نکلتے ہیں، زیادہ جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو خصوصی طور پہ روکنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اغوا کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ بچوں کے اوپر جو ہے یہ جو حرکات ہو جاتی ہیں نا، کہتے ہیں اس کو سائے کا اثر ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو روکنے کا کہا، اور شام کے وقت دروازے اپنے کباڑ جو ہے بند کرنے کا حکم، ویسے بھی بند رکھنی چاہیے لیکن خصوصی طور پہ جب رات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اذا وقب لفظ کہا کہ جب وہ چھا جائے، جب رات چھا جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ظلم و ستم ہوتے ہیں، چوری چکاری ہوتی ہے، بدماشی عیاشی ہوتی ہے، تو رات کے وقت بسا اوقات جو ہے معاون و مددگار بھی کوئی میسر نہیں آتا۔ اس لیے خصوصی طور پہ اس نے پناہ مانگی کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور تیسری چیز فرمایا کہ جو گرہ کے اوپر پھونکنے والی حاسدین، جادوگر، جادوگرنیاں، ان کی پناہ سے میں آتا ہوں، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، جادو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، جادو ہو جاتا ہے، جادو چل جاتا ہے۔ ایک لفظ یہ بولنا ہے جادو برحق ہے، یہ غلط ہے۔ جادو برحق نہیں ہے، جادو بر باطل ہے، باطل ہے، غلط ہے، حرام ہے، جادو کرنے والا کافر بن جاتا ہے۔ لیکن جادو حقیقت ہے کا مطلب یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی جادو ہونے کا ذکر موجود ہے، اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، صحیح حدیث موجود ہے، بخاری سے موجود ہے۔ لبید بن عاصم یہودی جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے اس کی بیٹیوں نے، اور ایک میں آتا ہے اس کا ہی آتا ہے، اس نے جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیا تھا، اور جادو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر انداز بھی ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ گھر کا میں کام جو ہے میں سمجھتا تھا کہ کر لیا تو نہیں کیا ہوتا تھا، اپنی بیویوں کے پاس جو ہے میں سمجھتا تھا گیا ہوں، حالانکہ نہیں گیا ہوتا تھا۔ اس قسم کی باتیں حدیث سے وضاحت ہے کہ یہ دنیاوی امور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی تھی،
لیکن دینی امور میں کوئی ایک بھی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ نے جو ہے جادو کے اثر کی وجہ سے کوئی نعوذ باللہ غلط زبان سے کوئی بات نکال دی ہو یا حدیث غلط بیان ہوگی، ایسی بات کوئی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی تم کہتے ہو جادو ہو گیا تو پھر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے اس میں بھی شک ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے حدیث۔ یہ ثابت ہے کہ گھریلو کاموں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقریباً حالت ہو گئی تھی، لیکن دینی معاملات میں جو ہے کسی حدیث سے نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی سے کلام نکلا ہو، بعد میں آپ نے کہا ہو کہ یہ جادو کی حالت میں تھا، ایسی بات کبھی نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، اور وہ جادو کا توڑ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورتیں جو ہے وہ نازل کی تھیں، اور ان صورتوں کی دونوں کی ملا کر 11 آیات بنتی ہیں۔ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ 11 ہی گھانٹیں تھیں، کنگھے کے اوپر بالوں کے ساتھ اس طرح ڈال کر جو ہے کنویں میں پھینکی گئی تھیں۔ پوری تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورتیں نازل کیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا شروع کیں تو وہ جادو کی کیفیت جو ہے ان کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گانٹوں پر پھونکے مارنے والی جادو گرنیوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ جو بیان کی گئی مستعاذ من ہو وہ ہے حسد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ حاسد کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد ایک بہت بری چیز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس پر جلے کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کہے کہ اس کے پاس ہے تو یا اللہ مجھے بھی دے دے، یہ حسد نہیں ہے۔ یہ حسد ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، اور اس کے لیے جائز ناجائز ذریعے بھی پھر وہ استعمال کرتا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ چلو کم از کم میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ تو حسد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے آپ آگ لگائیں تو لکڑیاں جو ہیں وہ کیا اس کی حیثیت ہوتی، خاک بن جاتی، راکھ بن جاتی۔ ڈھیروں انسان کی نیکیاں ہیں حسد کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہو جاتی۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو یہ 4 چیزوں کی پناہ جو ہے اس میں اس پہلی صورت میں مانگی گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب سے یہ صورتیں نازل ہوئیں، ایک تو بات ہے، ایک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد کوئی جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ وار کسی دشمن کا نہیں چلا۔ جادوگر تو پھر بھی تھے، جادو کرنے والیاں بھی موجود تھیں، لیکن جب سے یہ آیتیں نازل ہوئیں اس کے بعد ایسی کیفیت نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ اسی طرح عمل کرتے رہیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے تو ہم پر بھی انشاءاللہ جادو ٹونے ٹوٹکے کا اثر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب بستر پہ جاتے تو یہ 3 صورتیں، یہ 2 معوذتین اور ایک اس سے پہلے سورہ اخلاص جس کو آپ قل هو اللہ احد کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 صورتوں پڑھتے اور پھر جامع بین کفئی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، ملانے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا تھوکتے، تھوکنے کے بعد جو ہے آپ سر سے شروع کر کے جہاں جہاں جسم پر ہاتھ پہنچ جاتا وہاں جو ہے یہ ملتے، ایک بار پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار، اسی طرح عمل کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عمل جو ہے وہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں کمزور ہو گئے تو پھر میں یہ عمل کرتی تھی کہ پڑھتی میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس طرح پھونک مار کے اور آپ کا ہاتھ جو ہے میں پکڑ کر پھیر دیتی تھی جسم پر، اور ایسے ہی صبح شام 3 بار پڑھنے کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں
یعنی صبح بھی اللہ کی پناہ میں آئیں اور شام کو بھی اللہ کی پناہ میں آئیں، 3 بار پڑھنی، اور پھر ہر نماز کے بعد جو ہے ایک بار یہ پڑھنی، ہر نماز کے بعد۔ اس طریقے سے اگر آپ ان معوذتین کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی آپ کو نہ جادو کی، نہ ٹونٹے کی، نہ دوسرے ٹونے کی، نہ کسی اور تکلیف جو پہلے بیان ہوئی ہیں، انسان کا قرضہ جو ہے، انسان کی مصائب، مشکلات، ہموم و غموم، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ 4 چیزیں اس میں بیان ہوئیں۔ اگلی صورت میں جو ہے وہ کیا بیان ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ پیچھے لفظ کیا آیا تھا؟ برب الفلق، صبح کے رب کی۔ یہاں یہ فرمایا ہے برب الناس، یہ کہو کہ سارے لوگوں کے رب کی، کوئی مانے یا نہ مانے، ہندو ہیں یا بدھ مت ہیں یا لام مذہب لوگ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، رب الناس کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ رب کا من ہوتا ہے پالنے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا۔ سارے لوگوں کو روزی رزق دینے والا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے یہاں لفظ بولے ہیں اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہتیں عارضی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، فلاں پر فلاں حکمران ہے، فلاں پر فلاں حکمران ہے، لیکن اصل حکمران کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک الناس، الہ الناس۔ اس کے بعد فرمایا جو سارے لوگوں کا معبود ہے۔ جب رب بھی سارے لوگوں کا وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی یہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور دوسرے مشرک بھی وہ اللہ کو رب بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے۔ اللہ کے رب ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے، مالک ہونے میں بھی شرک نہیں کرتے تھے، الہ الناس الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ اب اس میں یہ دعوت دے دی گئی ہے کہ جو رب الناس ہے وہی مالک الناس ہے اور وہی الہ الناس ہے، لوگوں کا معبود بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بارش برسانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، مدبر الامور صرف اللہ کی ذات ہے، سب کچھ یہ کہتے تھے، اعتراف کرتے تھے، لیکن الوہیت میں، عبادت کرنے میں غیروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ہے الوہیت میں شرک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الوہیت کے بارے میں یہ بتا دیا کہ جو رب الناس ہے، جو مالک الناس ہے، وہی الہ الناس ہے، لوگوں کا معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اس لیے ہم لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں نا، اس میں لا رب الا اللہ نہیں کہا گیا، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ لا رب الا اللہ نہیں کہا، لا مالک الا اللہ نہیں کہا، اور بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ کچھ نہیں، لیکن کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی بھی بات کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ یہاں الہ کا لفظ بولا ہے، اور پھر یہ الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو بیان کیے ہیں یہ کئی انداز سے بیان کیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بیان کیا ہے، لا الہ الا ہوا بیان کیا ہے، لا الہ الا انا بیان کیا ہے، لا الہ الا انت بیان کیا ہے۔ سب کے اندر یہ الہ کا لفظ ہی بولا جا رہا ہے بار بار، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ صرف وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، جس کی پرستش کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس سے دعائیں مانگنی ہیں، جس کے لیے سجدہ کرنا ہے، جس کے سامنے جھکنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ اگر یہ کہے کہ ہم مانتے ہیں رب تو وہی ہے، ہم مانتے ہیں سب کا بادشاہ بھی وہی ہے، لیکن غیروں کے سامنے جھکتا پھرے، غیروں سے مرادیں مانگے، غیروں کے سامنے التجائیں کرے، مشکل کشا غیر کو سمجھے، میرے محترم بھائیوں یہ بندہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، الوہیت میں شرک کر رہا ہے۔ اس الوہیت میں شرک سے ہی بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا یہی تھا
لا الہ الا انا، سب نے جا کر یہ اعلان کرنا ہے لا الہ الا انا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلی دعوت جو ہے محمد الرسول اللہ سے بھی یہی دی. صفا پہاڑی پر چڑھ کے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا. سب سے پہلے یہی دعوت. اور اس صورت میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ پناہ مانگنی ہے. رب الناس بھی وہی ہے، مالک الناس بھی وہی ہے، الہ الناس بھی وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں بنانا. من شر الوسواس الخناس، ہر اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے. وسواس لفظ جو ہے، وسوسہ اور لفظ ہوتا ہے، وسواس اور وسوسہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے شیطان ڈالتا ہے، اور وسواس شیطان کا نام ہے. وسواس ہوتا ہے وسوسے ڈالنے والا. اور اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے یہاں دو لفظ بولے ہیں، وسواس اور خناس. وسوسے ڈالنے والا، خناس چھپ چھپ کر بہکانے والا. قوت اللہ نے اس کو دی ہے، وہ چھپ کر ہی رہتا ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسواس اور خناس لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ برائی ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ والناس، انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ شیطان مقرر کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھی مقرر کیا ہے. وسوسہ برائی کا ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے اس وقت نہ کرنے کا اندیا پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ گناہ کا کام ہے. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اور وہ کھٹکا جو پیدا ہوتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، یعنی رکاوٹ ہوتی ہے. اگر نہ رکے تو پھر اس کی مرضی ہے، وگرنہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہے یہ روک لگانے کے لیے بھی مقرر ہے اس کے لیے. فرمایا من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی یہ شیطان ہیں اور انسانوں میں سے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ معوذتین صورتیں انشاءاللہ یاد ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ جس طرح میں نے بتایا ہے رات کو سوتے وقت بھی عمل کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا